الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين. یہ پنکھا بند کر دیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اس کائنات میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات کی ہر شے کو ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس رب ذوالجلال کا شکر جتنا ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ہمارا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کا احساس دلاتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت میں اس طرح سبق دیا ہے، درس دیا ہے، سمجھایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سب مل کر انس و جن مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، شمار لگانا چاہو، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، انسان جنات سب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں کوئی کمپیوٹر، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی ڈیجیٹل، کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں بنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کر سکے. لہذا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے شکر کا احساس دلایا ہے کہ میرے بندوں
دنیا کی ہر شے ہماری ہے اور تم ہمارے ہو، لہذا تمہیں شکر ہمارا ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر سب سے بڑا اس دنیا میں ہمارے پاس یہ ہے، سب سے بڑا شکر اللہ رب العالمین کا ہم اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نے انسان بنایا ہے، ورنہ اگر ہم بھی کسی دوسرے جانور کی طرح سے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوتے، کیسے جی رہے ہوتے۔ اس پر سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر کیا ہے انسان بنا کر، وہ سب سے بڑا احسان ہونے کے بعد، انسان ہونے کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور مسلمانوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر اور ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ دنیا میں انسان بہت ہے، دنیا میں مسلمان بہت ہیں، لیکن آج ابھی نکل کر جائیے، آپ کو مارکیٹوں میں کوئی شراب پیتا ملے گا، کوئی جوا کھیلتا ملے گا، کوئی بدکاریوں میں ملوث ہوگا، دنیا کا ہر جرم مسلمان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان بندوں میں شمار فرمایا جو اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندے مجھے یاد کر، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اس جملے کو اچھی طرح سے اگر اپنے ذہن میں کوئی ایم پی، کوئی منسٹر اگر ہمیں کہے کہ بھائی آپ ہمیں یاد کیا کریں، ہم آپ کو یاد کریں گے، کتنا خوش ہو جائیں گے۔ اور ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، فاذکرونی، میرے بندے میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، میرے بندے میری ناشکری نہ کر۔ اتنے پیارے اسلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر جب کرتا ہے، ہمیں جب یاد کرتا ہے تو کہاں یاد کرتا ہے؟ اس کا نمونہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے ہمیں سنایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، انا اذکر فی ملئ خیر منہ، میرے بندے تو جس محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تجھے پتا ہے میں تیرا ذکر کہاں کرتا ہوں؟ جو تیری محفل سے بہتر اور افضل محفل ہے، میں اس محفل میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فی ملئ خیر منہ، تیری محفل میں تو گنہگار بھی ہوں گے، تیری محفل میں مجرم بھی ہوں گے، تیری محفل میں تو بہت سے بدکار بھی ہوں گے، بہت سے مشرک بھی ہوں گے، بہت سے کافر بھی ہوں گے، تو میرا ذکر جب اس محفل میں کرتا ہے تو میں تجھ سے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں تیرا ذکر ایسی محفل میں کرتا ہوں جو تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ایسی محفل میں ذکر کرتا ہے جو محفل گناہوں سے پاک ہوتی ہے، شرک سے پاک ہوتی ہے، جھوٹ سے پاک ہوتی ہے، برائیوں سے پاک ہوتی ہے، لغویات سے پاک ہوتی ہے۔ شرک، کفر، بدعت، غرض کی دنیا کے ہر جرم سے، ہر گناہ سے وہ محفل پاک ہوتی ہے جہاں پہ اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پیٹھ پیچھے جب کوئی ہمارا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتا ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اس انسان کے بارے میں دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس انسان کے بارے میں دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یار بڑا اچھا بندہ ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ رب العالمین تمہیں یاد کرتا ہے اور ایسی محفل میں یاد کرتا ہے جو تمہاری محفلوں سے بہتر محفل ہوتی ہے۔ یہ مقام دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں، اور ان تمام چیزوں کے بعد میں پروردگار نے ہم سے کیا مانگا ہے، کیا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ، کیا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کیا طلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم سے، کیا ہے؟
میرے بندے میرے علاوہ کسی کے آگے اس کو نہ جھکا، اس پر میرا حق، یہ پیشانی، یہ تیرا ماتھا، یہ تیرا سر، یہ صرف میرے آگے جھکانا، کسی اور کے آگے نہ جانا، اس پر میرا حق۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کے آگے کم اور غیر اللہ کے آگے زیادہ جھکتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کم کرتے ہیں، دنیاوی اسباب پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں، غیر اللہ پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو پریشانی، جو مصیبت، جو ذلت، جو رسوائی آئی ہوئی ہے، اس کا سبب اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے اعمال کے، صرف ہمارے اعمال۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہے ہاتھوں کی کمائی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دریاؤں میں، خشکیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، باغات میں، ندیوں میں، نالوں میں، سمندروں میں، دنیا کے ریگستانوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی جرم، کوئی فساد، کوئی گناہ ہو رہا ہے، یہ سارا کے سارا ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، لوگوں کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ آج ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ کر نہ بھول جائیں کہ ارے ٹھیک ہے، بس اللہ جو کچھ کرے گا ٹھیک کرے گا۔ اللہ کرے گا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے رسول بنایا، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ آج ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم دعا مانگتے رہو، اللہ پہ بھروسہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کے ساتھ 1000 سے اوپر لوگوں کا مقابلہ کیا۔ سامان جنگ بھی نہیں تھی، تلواریں کم تھیں، سواریاں کم تھیں، گھوڑے کم تھے، اونٹ نہیں تھے، بہت کچھ ناقص تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کیا اور صحابہ کو ٹارگٹ دیا، ان کو سمجھایا، ان کو اچھے سے ترتیب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جا کر دعا کرنے کے لیے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ چند افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے، اگر آج یہ گروہ ختم ہو گیا تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رو رو کر دعا مانگتے تھے، گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے۔ ایک طرف دعا ہو رہی تھی اور دوسری طرف جنگ ہو رہی تھی۔ صرف دعاؤں سے کام چلتا نا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آج کا کوئی صوفی دعا نہیں مانگ سکتا۔ آج کسی کی دعا تو قبول نہیں ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ایسی نہیں تھی جو اللہ کے نبی تک لیتے اور اس کو قبول نہ ہوتی، قبولیت ملتی اس کو۔ لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا اور دوا دونوں ہونی چاہیے، ایک طرف تدبیر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ رعد کے اندر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود کو بدلنا نہ چاہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریے، پھر اللہ توفیق دے گا کہ آپ بدل جائیں۔ آپ بدلنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ کو کیا پڑی کہ آپ کو بدلے؟ آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے، آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا ہے تب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آپ
کرنا ہی نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے تمہاری ساری کائنات، سارے انسان، سارے جنات مل کر اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی کوئی شان میں ایک سرسوں کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں. ساری دنیا اللہ کی نافرمان بن جائے، انسان اور جنات سب مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، اللہ کی قسم اللہ کی شان میں ایک سرسوں کے ایک ذرے کے برابر بھی اس کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بالکل برعکس اگر ساری دنیا، تمام انسان اور جنات سب مل کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اس کی فرمانبرداری لگ جائیں، تب بھی اللہ کے لیے کوئی ایک دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں. جو کچھ ہے نفع اور نقصان وہ سب آپ کا اپنا ہے. یاد کرو تو نفع ہے، غفلت میں چلے جاؤ تو اللہ خفا ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ہم راضی ہونے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کی رضا بکتی نہیں، فری میں ملتی. 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پروردگار راضی ہے. ایسا رب جو آپ تنہائی میں اکیلے میں جا کے چھپ کر کسی سے گناہوں کا اعتراف کر کے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرا بندہ گنہگار ہے اس نے معافی مانگی، کسی کو نہیں بتائے. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، آپ صرف اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. کسی کو راتوں رات پتہ بھی نہ چلے گا، کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن آپ جنتی بن چکے ہوں گے. آپ کے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹ چکے ہوں گے، ان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ فرقان میں ان سے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے گناہ تھے، جب تم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا. گناہ تو ختم ہی ہوئے، لیکن اگر ایک گٹھری گناہ تھے تو وہ گناہ بدل کر نیکی بن چکے ہیں. ایسا رب راضی کرنے میں ہم کوتاہ ہیں، ہم غفلت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورا موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ سورہ نساء کی 5ویں پارے کی آیت نمبر 77 ہے. اس آیت کو آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے سے سنیں اور اس کو سمجھیں. آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان تھا. قریش قبیلہ تھا، ہے نہیں؟ عبد المطلب دادا تھا، ابو طالب چچا تھے، عبداللہ باپ تھے، بنو ہاشم خاندان قریش کے تھے، ہے نا؟ اماں آمنہ تھی. پورا قبیلہ اور خاندان مکے میں سردار ہے نا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. سارا زمانہ دشمن بن گیا. ہر کوئی نبی کا چاہنے والا آج دشمن بنا ہوا. کس بنیاد پر؟ ایک اللہ کی عبادت پر دعوت دینے پر. آج بھی جو لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت اور محمد کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، آج بھی زمانہ انہی کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اور یہ سنت رسول ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور ہر نبی کے دشمن اس کے ساتھ رہے. قرآن نے فرمایا 8ویں پارے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، عدو دشمن کو بولتے، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں میں بھی بعض نبی کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور جناتوں میں بھی دشمن ہوا کرتے ہیں. لیکن نبیوں نے ان دشمنوں سے ڈر کر کبھی اپنی
لیکن ڈرنا نہیں سیکھا. اور ہم یاد رکھیے آپ لوگ، ہم اس بہادر نبی کے ہیں جس نے پوری کائنات سے اکیلے ٹکر لی. ہم کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، ہم کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی اسی رب کی دی ہوئی ہے اور اسی کے نام پر چلی جائے، اس سے خوش نصیب موت کوئی نہیں ہوتی. پیسہ کمانے کے لیے اگر مرے تو بہت لمبا حساب ہوگا. دنیا کی دولت کمانے کے لیے، دنیا میں شہرت کمانے کے لیے، دنیا میں عہدہ کمانے کے لیے اگر مرے تو بہت لمبا حساب ہوگا. لیکن اگر اللہ کے لیے مرے تو کوئی حساب نہیں ہوگا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. موت وہ جو اللہ کے لیے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کے بارے میں ایک بات بتائی. ان کا نام عبداللہ تھا. حضرت جابر سے معلوم ہے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جابر، تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف نبیوں سے اور رسولوں سے بات کرتا ہے، انسانوں سے، عام انسانوں سے بات نہیں کرتا. لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، تمہارے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مباشرتاً کلمہ اللہ کفاحاً، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے کفاحاً مباشرتاً بات کی اور پوچھا کہ جابر تم کیا، عبداللہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا تمنا کی تھی؟ اے اللہ، مجھے ایک بار زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیجیے اور میں پھر تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، میری یہ تمنا ہے. ہم کیا تمنا رکھتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہماری کیفیت بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، مارپیٹ نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کا کام کرتے رہے. حضرت خدیجہ اسلام لائی، پہلی عورت تھی جو اسلام میں داخل ہوئی، سب سے پہلی عورت. ابو بکر صدیق اسلام لائے، سب سے پہلے مرد تھے جو اسلام لائے. حضرت علی سب سے پہلے بچے تھے جو اسلام لائے. یہ 3 لوگ تھے، حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی. یہ پہلے لوگ ہیں، ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے. اس کے بعد مشرکین مکہ اور کفار نے صحابہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، نبی کو ستانا شروع کر دیا. جو بھی اسلام لاتا تھا اس کو ستایا جاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو ان کو چٹانوں پر، تپتی ہوئی ریت پر، پتھروں پر لٹا کر اور اوپر سے بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، جس سے ان کی پیٹھ انگاروں کی طرح سے، ان کی چربی سے گل گل کر وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی، آگ بجھ جاتی. لیکن کہتے کیا تھے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہی، عبادت صرف ایک ہی کی ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نے بہت زیادہ ظلم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارنے کی اجازت نہیں دی. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. صحابہ آتے تھے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اللہ کے رسول، یہ جب دیکھو تب ٹینشن دیا کرتے ہیں، جب دیکھو تب ہمیں مارا کرتے ہیں، ہمیں ستایا کرتے ہیں، نمازوں سے روکتے ہیں، حرم میں آنے سے روکتے ہیں، یہ بہت ظلم کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے. اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، محمد ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو. کفوا ایدیکم، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں صبر و مصابرت، صبر کرو اور صبر کرواؤ ہے نہیں، صبر کرو اور صبر کرواؤ، صبر و مصابرت. اس بات پر کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، صبر کرتے رہو.
اس کا پھل، جیسے ہم لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا نہ ہو، لیکن ہم صبر نہیں کر پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں، تم مارنا نہیں، مار کھاتے رہو لیکن مارنا نہیں، کیونکہ اسلام ظالموں کا نہیں ہے. ان کو احساس ہو جائے کہ یہ بڑی صبردار قوم ہے، ان کو احساس ہو جائے کہ یہ بڑے بردبار لوگ ہیں، ان کو احساس ہو جائے کہ یہ بڑے ارادے والے، بڑے مضبوط ارادے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، یہ جھگڑالو قوم نہیں ہے. ان کے دماغوں میں، ان کے رئیسوں کے، ان کے سرداروں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری قوم تو انہیں ستاتی رہتی ہے لیکن یہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے. جب بہت زیادہ ہو گیا وہاں سے ہجرت کا حکم ہو گیا، مدینے چلے جاؤ، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں. جب وہاں پہنچ گئے 13 سال تک مار کھائی. مار کھانے کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ صبر کرو اور کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان کو چھوڑو، ان کو مارو مت، مجھ سے جڑو. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو. اور ایک آیت میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو نماز سے اللہ کی مدد آئے گی. آج مسلمانوں کی 80% جو تعداد ہے مسلمانوں کی اس ہندوستان کے اندر، 80% بے نمازی. 100 میں 20 نمازی ملیں گے، 80 بے نمازی. مدد آئے گی اللہ کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ایمان لاتے تھے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا. ہم اتنی بڑی 25-30 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری گلی گلی ٹھکائی بجائی ہو رہی ہے، بے گناہ مارے جا رہے ہیں. 2200 سے زیادہ نوجوان مسلمان جو ہائی ایجوکیشن، اونچے ٹاپ کلاس کی پڑھائی کرنے والے بچے ہیں، نوجوان، ان کو کالجز سے، یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، بے گناہ. اور کوئی 15 سال کے بعد چھوڑ رہا ہے، کوئی 9 سال کے بعد چھوڑ رہا ہے. جب اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی پڑھائی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تب اس کو چھوڑ دیتے. یہ بے گناہ. اتنا ظلم ہو رہا ہے. 2014 کے بعد میں مسلمانوں کے اوپر پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ کو یاد اور رکھنا چاہیے اتنے واقعات اور حادثات ہونے کے بعد آج تک مسلمانوں نے نہ ان کے کسی بھگوان کو گالی دی، نہ ان کی کسی کی دھارمک کتاب کو جلایا، نہ ان کے مندروں پر حملہ کیا، نہ ان کی عورتوں کو بے عزت کیا، نہ ان کے معبودوں کو گالیاں دی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دنگا اور فساد کیا. ہے نا؟ یہ بہت اچھا کام کیا، لیکن ایک بہت برا کام کیا ہے. یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ نمازیں نہیں پڑھی. اگر اس آیت کا میں مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر جس طرح سے کفو ایدیکم آپ نے کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بہت اچھا کام کیا ہے، قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے مسلمانوں نے. لیکن ایک حصے پہ عمل کیا ہے اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا ہے. جہاں پر کہا گیا کفو ایدیکم، وہیں پر یہ بھی کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم زکات دیتے ہیں. آج مسلمانوں کی، مالداروں کی حالت یہ ہے کہ جن پر زکات پوری طرح سے فرض ہے، اللہ کی قسم وہ زکات نہیں دیتے. میں اس بستی کے لوگوں کی بات کرتا ہوں، باہر کی بات نہیں کرتا. بستی میں لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکاتیں فرض ہے، اگر وہ اپنی زکات معنی صحیح معنی میں نکال کر دے دیں تو ہماری بستی میں کوئی مسلمان غریب بھوکا نہیں سوئے گا. معلوم ہے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی کئی لاکھ زکات نکلے گی. مان کے چلو اگر پوری بستی کے مسلمانوں کی 50 لاکھ زکات نکل آئے اور 10-10 ہزار گھر رمضان کی پہلی تاریخ کو ہر گھر میں پہنچا دیا جائے، کوئی رمضان کسی کا مایوسی اور عید کسی کی مایوس گزرے گی؟ صرف زکات کی بات ہو رہی. جو غریبوں کا حق ہے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا یہ ان کا حق دے کر. لیکن صبر کے ساتھ ساتھ اگر نماز نہیں ہے اور زکات نہیں ہے تو عذاب تو آپ کے اوپر آئے گا. اور یہ جو الیکشن آ رہا ہے 2019 کا، ابھی ایک مہینے کے اندر ہی سب
آپ کو فائنل ہونا زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ، اسی مہینے 1.5 مہینے میں آپ کے ساتھ آپ کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے گی، آپ کو 2nd کلاس کا 2 درجے کا شہری بنا دیا جائے گا، آپ کا کوئی لائسنس نہیں، آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، آپ غلام بن کر رہنا ہے تو رہو، ورنہ قبرستان چلے جاؤ، ورنہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ یہ کنڈیشن تمہاری آنے والی ہے۔ اور مسلمان ہیں کہ جوا شراب زنا سے باز نہیں آ رہے۔ صبر اس کو نہیں کہتے ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب ہے اللہ کی مدد اگر چاہیے تو صبر بھی کرو اور اللہ کا دامن نہیں چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی الصلاۃ، صبر کرتے رہو، میرا تعلق بہت مضبوط کرو، میرے ساتھ اپنے تعلق کو بہت مضبوط رکھو، میرا تمہارا سسٹم کنٹیکٹ کٹنے نہ پائے، اور اس کا ذریعہ ہے نماز۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور جب تم نماز قائم کرو گے، زکات کو ادا کرو گے تو غربا تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ کبھی بھی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے نوجوان کھڑے نہ ہوں۔ نوجوان اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکات بھی ادا کرو۔ لہذا ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ سے رات توڑ کر معافی مانگیں، اور صبر کا دامن تھامے ہوئے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کسی ٹیپ، کسی پلاس، کسی پنچر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف وضو کریں اور نماز پڑھیں، اللہ کا تعلق کانٹیکٹ جڑ جائے گا۔ اور اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب چاہے جب موقع لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے اذانیں ہوتی ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، اذانیں سننے کے بعد میں نہ ہم جوا چھوڑتے ہیں، نہ ہم زنا چھوڑتے ہیں، نہ ہم شراب چھوڑتے ہیں۔ اذان سنتے سنتے جوا کھیلتے رہتے ہیں، اذان سنتے سنتے شراب پیتے رہتے ہیں، اذان سنتے سنتے زنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ ہم صرف اپنی بستی کی بات کرتے ہیں، باہر کی بات نہیں کرتے۔ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کانوں سے سنتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رونا کیا ہے؟ ارے یہ تو بہت خراب آدمی ہے، اس نے تو بڑا ظلم کیا ہے۔ ظلم تم نے کروایا ہے تو کیا ہے؟ تم اللہ سے تعلق جوڑ کر دیکھو، اس کی تو چولیں ہل جائیں گی، وہ اپنی دھوتیوں میں، اپنی گھروں میں، اپنی پینٹوں میں گیلے ہو جائیں گے۔ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے اپنا تعلق تو جوڑ کر دیکھو۔ آپ جب کبھی یہاں پر کسی بڑے سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو آپ بڑا سینہ پھول کے چلتے ہیں، سینہ پھلا کے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ بیکنگ بہت ہے، ہمارا بیک اپ بہت مضبوط ہے۔ آپ کا بیک اپ کہاں ہے؟ جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کا بیک اپ کرے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، آپ نے اس کا تعلق چھوڑ دیا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کاٹ دیا ہے، تو کہاں سے آپ کی مدد آئے گی؟ بس اب انتہا ہو چکی ہے، صبر ختم ہونے والا ہے۔ جب بہنوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، ماں اور بہنوں کے دوپٹے بازاروں میں کھینچے جائیں گے، تب جاگو گے، تب ہوش آئے گا۔ کس بات کا انتظار ہے اللہ سے اپنے تعلق جوڑنے کے لیے؟ جب تمہاری نیشنلٹی ختم کر دی جائے، تمہاری شہریت چھین لی جائے، برما کی طرح سے تمہیں مار مار کر ندیوں میں، نالوں میں اور آگ میں ٹین کے اوپر رکھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلا دیا جائے، یہ منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ اور میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ کام جو برما میں ہوا ہے وہ ان پاکھنڈیوں کی تائید سے ہوا ہے۔ کیوں؟ برما میں یہ واقعہ، یہ حادثہ ہونے سے پہلے 5 منسٹر یہاں کے گئے ہیں وہاں پر تائید کرنے کے لیے، اور 5 گجراتی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تاریخ کہ برما کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو کاٹ کر پانیوں میں بہا دیا، اور یہی پلاننگ یہاں چل رہی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کو یہاں پر بھی اسی انداز میں مارا جانے کا پلان چل رہا ہے۔ نیشنلٹی ختم کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پر پہلے نیشنلٹی ختم کی گئی تھی برما کے اندر، پھر ان کے ساتھ میں، اور برما میں مسلمان مارے جاتے تھے، یہاں پر سنگھیوں اور RSS کے لوگوں نے تالیاں بجائی اور فیس بک پہ بڑے بڑے نعرے لگائے، واٹس ایپ پہ میسج بنا بنا کر بھیجے، ٹی وی والوں نے تائید کی۔ بے گناہ مسلمانوں کو آتنکوادی، دیش دروہی قرار دیا جاتا ہے، اور ہم سب جوا اور زنا اور شراب میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھو، یہ زندگی بہت
تھوڑی ہے، 2 دن کی زندگی، 1 دن گزر چکا، 1 دن باقی ہے. اس باقی دن میں اپنے آپ کو سدھار لو، اللہ سے جڑ جاؤ، دنیا کا ڈر ختم ہو جائے گا، حکومتیں تمہارے پیر کی جوتیاں صاف کریں گی، لیکن کب؟ جب اللہ تمہاری بیکنگ میں آئے گا. اللہ ہماری بیکنگ کے لیے ریڈی ہے، راضی ہے. تعلق جوڑنے کی بات ہے، آپ کا سسٹم بنانے کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائے. اس دنیا میں ہم جئیں تو شان سے جئیں اور مرے تو شان سے مریں. رب العالمین ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. تو صحابہ اکرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بھی مارنے کی اجازت دی، ہمیں بھی جس طرح سے مارتے ہم کو بھی مارنے دی، روک دیا گیا. اس کے بعد میں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ اب موقع سازگار ہے، اب موقع ہے. فلما کتب علیہم القتال، کہا اب تمہارے اوپر بھی ضروری ہے، اب تمہارے اوپر بھی فرض کر دیا، تم بھی ان کو مارو. ایک گاؤں ہے یہاں پہ، کل رات میں وہاں پروگرام تھا. اس گاؤں میں ایک حافظ جی ہیں، عمرہ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ارے تم کیسے آدمی ہو، تم یہ سب کچھ کرتے ہو، تو یہ بس دعا کرو، دعا سے سب ہو جائے گا. میں نے کہا ماشاءاللہ اب تو بڑے اچھے آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کیا، اس کا مطلب غلط ہے. صحابہ نے اپنے بیٹوں کو شہید کروایا، اس کا مطلب غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت اور غزوہ احد میں شہید کروا دیا، اس کا مطلب وہ غلط ہے. ان کے چہرے پہ کڑی گڑی، خود کی کڑی گڑی اور اس کو دانتوں سے کھینچ کر نکالا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کرتے. اللہ کے نبی کے گھر میں 9 تلواریں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے. آپ جیسے حافظوں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم لینی چاہیے. شرم کرو یار، حیا کرو، بزدلی کی انتہا ختم کر دو. خود کو حافظ قرآن کہتے ہو اور تمہیں اتنا تک پتہ نہیں کہ نبی کی سیرت کیا ہے. نبی وہ نبی ہے ہمارا جو ساری کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اور اس کا امتی وہی ہوگا، وہی امتی کہلانے کا حق رکھتا ہے جو اس روئے زمین پر کسی سے نہ ڈرے اور صرف اللہ سے ڈرے. وہی امتی کہلانے کا لائق ہے. اگر چند پاکھنڈیوں سے، ڈھکوسلوں سے، گائے کا مونگ پینے والوں سے ڈرتے ہو، اللہ کی قسم تمہارے پاس ایمان کہاں ہے؟ کتنی بار موت آئے گی؟ 1 بار یا 1000 بار؟ 1 زندگی 1 موت، نہ دوسری زندگی نہ دوسری موت. اور موت وہی کامیاب ہوگی جو اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے ڈر سے ہوگی. تم تو جیتے ہو دنیا میں صنم خانوں کے لیے، تمہاری زندگی اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا. کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا ہے، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے. اگر زندگی چاہیے تو اللہ والی جیو، موت چاہیے تو اللہ والی جیو، موت بھی اللہ والی جیو، یہی سب سے بہترین. اکثیر یہی ایک دوا ہے میرے لیے. جو اللہ کے لیے موت آ جائے اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جب ان کے اوپر فرض کر دیا گیا تو ایسے ہی لوگ نکلے جیسے یہ ابھی حافظ جی کا ذکر کیا میں نے. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. اور جب اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کر دیا کہ اب بھی تم بھی بدلہ لو ان کو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے، بدلہ لو یہ زندگی ہے. کیونکہ جیو گے تو شان سے جیو گے، اور اگر بدلہ لینے میں مر گئے تو شان سے مرو گے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. تو ان ایسے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے کہ جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو اذا فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت ایسی نکلی جو لوگوں سے ڈرنے لگی. ہاں کہیں ٹکلا آ جائے گا،
کہیں گاؤں موت پینے والا آ جائے گا، کہیں فلانا آ جائے گا. یہ جو ہمارے ذہن میں بنایا جاتا ہے اس کی حکومت آ جائے. اب کسی کی حکومت آ جائے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شرط یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ایک حکومت کیا ایسی 10 حکومتیں آ جائیں کچھ نہیں کر سکتی. دل میں پاور ہونا چاہیے، اللہ کا پاور، ایمان کا پاور ہونا چاہیے، ایمان کی طاقت ہونا چاہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. اذا فریق منهم یخشون الناس، کیا کرتے تھے؟ ایک جماعت ایسی نکلی جو لوگوں سے ڈرنے لگی. اور ڈر بھی کیسا؟ خشیت اللہ، ایسے ڈرتے تھے لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ان لوگوں سے ڈرنے لگے. ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی لوگ تھے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور اب کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر یہ جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمارے اوپر یہ جنگ کیوں فرض کر دی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ارے تھوڑی زندگی اور دے دیتے، تھوڑے دن اور ہم جی لیتے، مہلت پا جاتے، تھوڑا سا اور کما کھا لیتے. اچھا ٹھیک، چلو تھوڑی مہلت دے دی، پھر بھی تو موت ہی آئی. 10 سال کی دے دی، 15 سال کی دے دی، 50 سال کی دے دی، پھر بھی تو موت ہی آئے گی. 100 سال کی دے دی، پھر بھی موت آئے گی. نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی دے دی، پھر بھی موت آئی نہیں. تو کتنی مہلت چاہیے؟ جتنی بھی مہلت دی جائے آخر میں موت. تو یہ جملہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہم کو تھوڑی مہلت اور دی جاتی، ہماری زندگی اور ہو جاتی تو ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے. کچھ نہیں کر پاتے. جب اس زندگی میں کچھ نہیں کر پائے تو اب مہلت میں بھی کچھ کرنے والے تو نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. قل متاع الدنیا قلیل، یہاں پر جواب ہے ہمارا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا گیا اور ہمارے اوپر قتال کیوں فرض کر دیا گیا اور ہمیں تھوڑی زندگی اور مل جاتی اور ہم ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے، ان کو سمجھاؤ، ان کو کہو، قل، ان کو کہو متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، کتنا کرو گے؟ بل گیٹس بن جاؤ گے، اڈانی امبانی بن جاؤ گے، پھر بھی موت، سب کچھ یہی رہ جائے. ارے تم جس بلڈنگ کو بناتے بناتے زندگی گزار دیتے ہو، 10 سال 20 سال کی کمائی لگا کر بلڈنگ بناتے ہو، مرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری بلڈنگ بھی تمہاری نہیں رہتی، وہ مکان بھی تمہارا نہیں رہتا ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے، مشقت سے، بڑے شوق سے بنایا. ادھر مرے ادھر دوسروں کا قبضہ. قل متاع الدنیا قلیل، متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا. متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا تو سامان بہت تھوڑا ہے. اگر ہم اس دنیا کے تیسرے حصے پر، 7ویں حصے پر قبضہ کر لیں تب بھی موت ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے نمرود، قارون، فرعون، حامان آئے، سب کو موت آئی، تو ہم تم بچنے والے ہیں کیا؟ تو مہلت جو ہماری ہے وہ اتنی ہے جتنی ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. اسی میں کرنا ہے، اسی کو شاندار بنانا ہے، اسی کو شان سے جینا ہے. اس لیے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہت بہتر ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. والآخرۃ خیر، آخرت تو سب سے بہتر ہے، ختم نہیں ہوگی. یہ دنیا کے لمٹ بھر زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت ختم نہیں ہوگی، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. جیسا کرو گے ویسا بھرو. اللہ کے وہاں انصاف، جو کر کے جاؤ گے اس دنیا سے وہی تمہیں وہاں ملے گا. اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا. ولا یظلمون فتیلا، فتیلا معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایسے تو دھاگے کو کہتے ہیں، لیکن دھاگے میں کون سا دھاگا معلوم ہے؟ جب آپ کھجور پھاڑو، کھجور یہ جو بڑی بڑی کھجور آتی ہیں، پن کھجور جس کو بولتے ہیں، اس کو پھاڑو، پھاڑنے کے بعد میں دیکھا ہوگا اس کے اوپر ایک باریک سا بالکل جھلی جیسا وہ چڑھا ہوتا ہے، جھلی چڑھی ہوتی ہے، اور اس کے بیچ کا جو حصہ گیہوں کی طرح سے جو بیچ میں کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو تو اس میں سے ایک پتلا سا وہ نکلتا ہے دھاگا.
وہ جو نکلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنائی کہ اتنا سا بھی تمہارے پاس ظلم نہیں کیا جائے، جتنا کر کے آؤ گے اتنا تمہیں ملے گا۔ آج کی اس گفتگو میں جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ صبر ہم کرتے چلے آ رہے 5 سال سے، 2014 سے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ ایک آیت کے ایک جملے پر کفوا ایدیکم، اس پر ہمارا عمل ہوا ہے، مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، جانے میں کیا یا انجانے میں کیا، بہرحال عمل کیا۔ 2 باتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز معاف نہیں ہے، اس سے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اس میں پیسہ نہیں لگنا ہے، پانی فری کا ہے، وضو خانہ فری کا، پنکھے مسجد پوری فری کی، کوئی پیسہ نہیں۔ اور یہی ایک مسجد نہیں ہے، پوری بستی میں کم از کم 18-19 مسجد ہیں، جہاں اذان ہو، نماز کا وقت ہو، مسجد جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑو۔ اللہ کے وہاں آپ کو کوئی حیلہ بہانہ نہیں کرنے کو ملے گا کہ مسجد دور تھی، ادھر دور تھی، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، قریب قریب ہے، سب پوری بستی کے اندر مسجدیں بھری پڑی ہوئی۔ بہت مشکل سے کسی کو 2-3 منٹ کا راستہ ہے مسجد، جتنے گھر ہیں، ہر 10-20 گھر کے بعد میں مسجد ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والوں تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ زکات تم پر اسی وقت فرض ہوگی جب تمہارے پاس مال ہو۔ تو 2 باتوں پر تم مان کے چلو کہ عمل ہو گیا، زکات ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے، دینا ہی نہیں ہے، لیکن نماز یہ معافی ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسجد جمعے کے لیے نہیں، یہ 5 وقت جمعے کے بعد بھی عصر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہفتے میں 1 بار اذان ہوتی ہے، ہفتے میں 1 بار اذان ہوتی ہے، 5 وقت ڈیلی اذان ہوتی ہے۔ تو جب یہ اذان سن کے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو باقی کی اذانیں ہم کیوں نہیں سنتے ہیں اور مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ سے تعلق جوڑ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا دشمن اپنے آپ نیست نابود ہو جائے گا۔ صبر آپ کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت پہ جو مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں رب العالمین انہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام پریشانیوں کا صبر کے ساتھ میں، استقلال کے ساتھ میں، مضبوطی کے ساتھ میں مقابلہ کرنے والا اور ڈٹ کر ان کا سامنا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ امرکم بامرہ فبدأ بنفسہ وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وصلوا على اصحاب الكرام خصوصا على ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين، وعلى سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين۔ اللهم حينا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء، اللهم حينا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر۔ وأقم الصلاة۔